معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ دعا پیش کی جائے گی جس کی ہمیں زندگی کے اہم معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، مثلا شادی بیاہ، کاروبار، اور جب بھی کسی نئے کام کا ارادہ کرنا ہو تو اس دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی دعا ہے، وہ ہے دعائے استخارہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگلی ویڈیو میں استخارہ کرنے میں چند اہم باتوں کی وضاحت پیش کی جائے گی کہ مثلاً دعائے استخارہ کس ٹائم کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی جو بڑھ کے بات پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا دعائے استخارہ ہمیں خود کرنی چاہیے یا ہم کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ استخارہ کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا اور نہ نقصان اٹھائے گا۔ اور استخارہ کرنا نیک نیتی کی علامت ہے، استخارہ نہ کرنا بدقسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ یعنی طلب خیر کر لیا کرو۔ اس کے بعد غور کرو، جو بات تمہارے دل میں آئے اسی میں بھلائی ہے۔ اور اصل استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا استخارہ پڑھی جائے، اور حاذا الامر کی جگہ اس کام کا نام لیا جائے جس کے کرنے کا ارادہ ہو۔ تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی مانگتا ہوں اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، اور مانگتا ہوں تیرے فضل سے، کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام میں، تو اس کا میرے لیے فیصلہ فرما دے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جس جگہ بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ جیسا کہ اس دعا کے مضمون سے ظاہر ہے کہ استخارہ کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور بے علمی کا احساس و اعتراف کرتے ہوئے اپنے علیم کل اور قادر مطلق مالک سے رہنمائی اور مدد چاہتا ہے، اور اپنے معاملہ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو اس کے نزدیک بہتر ہو بس وہی کرے۔ اس طرح گویا
وہ اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اور جب اس کی یہ دعا دل سے ہو جیسے کہ ہونا چاہیے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔